السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہم سفر تھا کا سیکنڈ پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی تم ایڈیٹ، گر جاتی، نہایت ہی دوڑ لہجے میں اس نے کہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی کہاں دے رہا تھا۔ وہ تو بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ امتشال، تجھے چلنا بھی ہے کہ نہیں؟ اچانک کہیں سے خوشبو ٹپک پڑی اور اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ شادی میں بھی اس کا سارا دھیان احسن رضا کی طرف لگا رہا تھا۔ ارے امتشال، کہاں کھو گئی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں، کیوں نہ ہم بھی مہندی لگوائیں؟ دوسری لڑکیوں کو مہندی لگواتے دیکھ کر خوشبو کا بھی دل مچالا۔ وہ اس کے ساتھ چل دی اور مہندی لگوانے کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ اماں اسے کہیں سے ڈھونڈتے ہوئے آ گئی۔ چل امتشال، گھر چل، کافی دیر ہو گئی ہے، اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں چلیں اماں، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے۔ بوجھل ہوتے ہوئے پلکوں کو بے شمار وہ کھولے ہوئے تھی۔ اچھا خوشبو، میں چلتی ہوں۔ خوشبو سے مل کر وہ اماں کے ساتھ چلی آئی۔ بستر پر لیٹ کر وہ آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی۔ اب نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ بس ایک ہی چہرہ تھا جو بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس بار اس سے بے خبر کہ یہ محبت ہے، اسے روک رہی تھی۔ رضا اور سکندر حسن دونوں بھائی تھے، دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان تک نچھاور کر دیتے کو تیار ہوتے تھے۔ شادی بھی دونوں کی ایک ہی دن ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی رضا حسن کی گود میں احسن رضا آ گیا۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ، ان کی حویلی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ ایک دن رضا حسن اور اس کی بیگم کو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سکندر حسن تو جیسے ٹوٹ کر ہی رہ گئے، لیکن جب ننھی سی گلابی سی پری امتشال سکندر ان کی گود میں آئی تو دنیا کے تمام غم بھلا بیٹھے۔ اب ان کی وجہ پیار اور توجہ کا مرکز وہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب کب ان دنوں کی میں جوانی میں قدم رکھا پتہ ہی نہیں چلا۔ امتشال سکندر انتہائی قلندری طبیعت کی مالک تھی، جبکہ اس کی برعکس حسین رضا اتنا ہی گم گو اور بہت غصے والا تھا۔ جانے امتشال کے دل پر کب اس نے قبضہ جما لیا، اس کا احساس تو اسے خود بھی نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ احسن رضا کا سحر اس پر مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کسی خطرے سے بے خوف ہو کر امتشال کے ابا بھی کہہ رہی ہوں کہ اب امتشال کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ اچھا لڑکا اگر ہو آپ کی نظر میں تو بتائیں نا مجھے، اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں کہے تو ہے صحیح رہی ہو، جہاں تک لڑکے کی بات ہے تو میں اپنے گھر میں موجود ہے، بس ذرا دونوں کی مرضی پوچھ لیتے ہیں۔ ابا جان کا اشارہ احسن رضا کی طرف تھا۔ ارے ہاں، میرا دھیان تو اس طرف گیا ہی نہیں۔ ان کی مرضی کی کیا ضرورت ہے، ماں باپ اولاد کے دشمن تھوڑی ہونا ہوتے ہیں۔ ویسے بھی میرے دونوں بچے بہت ہی فرما بردار ہیں، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے بنا چوں چرا کر مان لے جائیں گے۔ ان کے لہجے پر بہت فخر تھا۔ ارے نہیں جھیلے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ آج کے دور میں بچوں کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے، انہوں نے مناسبت سے اسے سمجھایا۔ امتشال کے تو جیسے مراد پوری ہو رہی ہو۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے شرماتے لہجے میں ہاں کر دی۔ پھر احسن رضا کے ہاں کی کر دینے کی دیر تھی، پھر تو جیسے جٹ منگنی پٹ بیاہ معاملہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بیاہ کے احسن رضا امتشال کو شہر میں لے آیا۔ اس وقت وہ گلابوں سے سجا گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی رات کے 2:04 بج رہے تھے اور اس وقت تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات گئے وہ کمرے میں آیا تو اس نے فوراً منہ کے آگے گھونگھٹ کر لیا تھا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم سے نکل کر آیا
اگر دلہن بننے کا شوق پورا کر لیا ہو تو محترمہ اب اٹھیں، مجھے بھی آرام کرنے دیں اور خود بھی آرام کریں، اس نے انتہائی ہی اکھڑ لہجے میں کہا تھا، اور امتشال سکندر تو سکتے میں ہی علم میں دیکھ ایسے رہی تھی، سارے خواب ایک ایک کر چکنا چور ہو گئے تھے اور آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر ہی اس کا انتظار کیا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اتارا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا تھا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار کرتے، لیکن آپ نے اپنی بھی زندگی برباد کر لی اور میری بھی، اس نے چیخ کر کہا۔ تڑاک! تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور سطح کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔